سارے وکلاء کو، یہ خواتین بھی ہیں اور حضرات بھی، اپنا عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ہماری خدمات کی۔ چونکہ وقت کم ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ اب میں رول آف لا پہ بات کروں۔ خواتین و حضرات، میں جب 2001 کے اندر امریکہ میں ایک وکیل کی حیثیت سے، ایک بزنس مین کی حیثیت سے چھوڑ کے سب کچھ پاکستان آ رہا تھا، تو میرا ایک بڑا فیمس انٹرویو لیا گیا جس میں مجھ سے یہ سوال کیا گیا، You came to this country and started mopping and sweeping floor. Then you rise in business, excelled in education. Why you want to leave this country? تو میرا جواب تھا کہ I have decided that I will go back to serve my roots. I don't want to live in a country which is flooded with light. I want to go in a country, my homeland, where the people are dying in darkness. اور وہ ڈارکنیس بجلی کی روشنی نہیں، وہ ڈارکنیس قانون کی حکمرانی نہ ہونا ہے۔ آپ اسلامک جورسپروڈنس کو پڑھیں تو اس کی بنیاد سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھی گئی ہے، جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرتا ہوں، اور جس کا یہ عقیدہ ہے اس کی شعائیں آپ نے ریاست مدینہ میں ان صحابہ کی پیروی، ان صحابہ کی لیڈر کی حیثیت سے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچا دیا وہ ختمی اور ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آج میرا اور آپ کا لیڈر عمران خان، جو ہر پاکستانی کے دل کی دھڑکن بن چکا ہے، اسی رول آف لا کے لیے جیل کی سلاحوں کے پیچھے اپنی اہلیہ کے ساتھ میرے اور بہت سارے دوست، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری پوتیاں، میری نواسیاں، جو جیلوں کی سلاحوں کے پیچھے ہیں، جو جیلوں کی سلاحوں کے پیچھے تھیں، انہوں نے تشدد کو برداشت کیا۔ آج وکلا سے، عدالتوں سے میری گزارش ہے کہ جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی یہ ملک کبھی آگے نہیں چل سکتا۔ میں ملک کے ان طاقتوروں کو کہنا چاہتا ہوں جن کو بندوق آپ نے اور میں نے دی تاکہ وہ میری حفاظت کرے، لیکن میرے گھر کی، آپ کے گھروں کی در و دیوار کو پھلانگتے ہوئے غیر قانونی طور پر وہ آئے، ہم پر تشدد کیا، ظلم کیا، استبداد کیا، یہ وہ طریقہ نہیں، یہ رول آف لا کی خلاف ورزی ہے۔ رول آف لا کی دھجیاں آپ نے بکھیر دی، کہاں اس ملک کو لے کے جا رہے ہو؟ ہم نے تو تمہیں اپنے محافظ بنایا تھا، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ زندگی بھر ہم آپ کے راگ الاپتے رہیں گے۔ میری بہنوں نے آپ کے لیے نغمے گائے۔ میں سب فوج کو نہیں کہہ رہا، چند طاقتوروں کو کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری فوج کی عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ آج میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعظم سواتی اور اس کے ہزاروں کارکنوں، عمران خان کے کارکنوں کو دکھ درد جس کو آپ ذلت دینا چاہتے تھے، آج خدا تعالیٰ نے اس کو عروج پہ پہنچا دیا۔ جس اعظم سواتی کو، اس کے خاندان کو بےعزتی کرنا چاہتے تھے اس کی، آج جس طرف سے جا رہا ہے لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، لیکن جنرل باجوہ 10 آدمیوں کی میت میں پاکستان میں کہیں نمودار نہیں ہو سکتا۔ اس عبرت سے سیکھو
اس عبرت سے سیکھو اور خدارا اپنا قبلہ درست کرو. مجھ پر، عمران خان پر اور جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور 2000 مقدمے بناؤ، لیکن رول آف لا کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اور تمہارے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا معاف کر دیا جاتا تھا، اور جب کوئی چھوٹا معاشرے کے اندر جرم کرتا تھا اس کو سزا ملتی تھی. آج بھی ہم کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں تم مجرم ہو قوم اور ملک کے، قانون اور انصاف کے ان عدالتوں کے. تم نے پورے ملک کے ہر ادارے کو ختم کیا ہے. تم نے میری پولیس کو ختم کیا، تم نے FIA کو ختم کیا، تم نے الیکشن کمیشن کو ختم کیا، تم نے نیب کو ختم کیا. اور آج دیکھ لیں، اگر واقعی تم نے اپنا نقشہ دیکھنا ہے تو جا کر دیکھیں تمہاری جیلی پارلیمنٹ جو فارم 47 کے توفیل تم نے بنائی ہے، لیکن قوم اور ملک کی بچیاں اور بیٹیاں تسلیم نہیں کر رہی. آج تم نے ان عدالتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. جس ملک کے اندر تم ویڈیو کیمرے ججوں کی خواب گاؤں کے اندر لگاؤ، وکلا کی تذلیل کرو، سیاست دانوں کو پکڑو، میری بیٹیوں کو ان کے سروں کو ننگا کرو. میں نہیں سمجھتا، تم تو ہمارے بھائی ہو، تم تو ہمارے بیٹے ہو. اور یقین کریں، 13 اگست کو جب میرے گھر میں سب سے پہلے آنے والے منہ باندھے ہوئے اس وحشی درندے نے پہلا مجھ پہ وار کیا، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا. میں نے کہا تم جانتے نہیں ہو، لیکن اس نے میری پہچان کچھ اس طرح سے کر دی کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے، یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، یہ عمران خان کا پاکستان نہیں ہے. لیکن میں تمہیں بتا دوں، 76 سال کی اس عمر کے اندر بھی جناب ڈاکٹر الوی صاحب گواہ رہنے اس بات کا کہ انشاءاللہ تعالی تمہارے تشدد و ظلم سے تمہارے خلاف پوری پاکستان کے ہر گھر سے بددعائیں جو نکل رہی ہیں، میری بیٹیاں میری بہنیں جو بددعائیں دے رہی ہیں، میرے جو بزرگ بددعائیں دے رہے ہیں، یہ پاکستان میں نام کمانے کے لیے نہیں. اس لیے روش سے باز آ جاؤ، ضد سے دور ہو جاؤ، انتقام سے دور ہو جاؤ. ہم آپ کو سینے سے لگا کر اپنے ہونے والے تشدد ظلم کو معاف کرتے ہیں، صرف ایک شرط پہ کہ قانون کے تابع اور کیس بناؤ. لیکن قانون کے تابع اگر چلاؤ گے تو میرا اور آپ کا ملک، جس نے آپ کے سینوں پہ تمغے لگائے ہیں، فخر کرے گا. یہاں اور سارے بارز کے اندر اور سارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی جدوجہد چل رہی ہے، جو جب سے انسان نے سوسائٹی بنائی جب سے وہ جدوجہد ہے. انسان کی اپنی تاریخ اینتھروپولوجیکلی کوئی 1 لاکھ سال 2 لاکھ سال کی لگتی ہے، مگر لکھی ہوئی تاریخ تو 5-6 ہزار سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے. اس تاریخ کے اندر بھی جب بھی انسان نے ساتھ رہنا شروع کیا تو جنگل سے ہٹ کر، اس وقت عمران خان صاحب جنگل سے بھی موازنہ کر رہے ہیں کہ جنگل سے ہٹ کر انسانوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ حقوق، انسانی حقوق اور کوئی قانون ہونا چاہیے. اور اسلام کا پیغام تو 1,72,000 پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا، اور پتہ بھی نہیں کون کون کیا پیغمبر تھے، اتنی بڑی لمبی کہانی ہے. مگر ایران کے اندر سائرس دا گریٹ، اس نے قانون کے حساب سے کچھ لکھا. لوگ کہتے ہیں وہ جو پارسی تھا اہورا مزدا، وہ بھی وحدانیت پر یقین رکھتا تھا، اس نے بھی قانون بنایا. پھر یونان کے اندر سقراط، اس کو کسی نے پوچھا کہ قومیں کیسے بنتی ہیں،
ذرا سوچو آج کل پاکستان کے اوپر یہ بات بھاری ہے. پوچھا کہ قوم کیسے بنتی ہے تو سقراط نے کہا کہ قوم بنتی ہے تجارت سے جو آپ کی معیشت چل نہیں رہی. قوم بنتی ہے مشاورت سے، بغیر مشاورت کے قوم نہیں بنتی. پھر کسی نے پوچھا کہ بس یہی دو چیزیں ہیں؟ اس نے کہا نہیں، قوم کی حفاظت جو کرتا ہے نا وہ جذبات کرتے ہیں. تھائموس کا نام لیا اس نے. 3 عناصر ہیں جس کی بنیاد پر قوم بنتی ہے. اچھا، جب اس نے اس چیز کا پرچار کر لیا عمران خان کی طرح معاشرے میں، تو اس وقت کے حکمرانوں نے آج کے حکمرانوں کی طرح کہا کہ سقراط تم ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو. اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا مگر کوئی اور میڈیم ہوگا، تو لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو، اور اس کو سزا دی جیسے خان صاحب کو ڈیلز کی آفر دی کہ تم یا تو شہر چھوڑو یا زہر پی لو. تو عمران خان کو بھی یہ آفر دی گئی کہ یا تم شہر چھوڑو، تو عمران خان نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، پاکستان نہیں چھوڑوں گا. وہ مرنے کے لیے تیار ہے. سقراط کو زہر پینا پڑا مگر اس نے بھی اپنی قوم کا ساتھ دیا. کسی کو یاد ہے سقراط کو سزا کس نے دی تھی؟ وہ مٹی میں مل گیا، نام بھی نہیں پتا کسی کو. اور آج کل جو لوگ ہیں جو عمران خان کو سزا دینے کی نیت کرتے ہیں اور سزا دینے کی کوشش کی ہے اور جھوٹی سزائیں دی ہیں، ان کا نام بھی خاک میں مل جائے گا. ان کا نام بے شک انشاءاللہ. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سقراط کے بعد، اچھا میں تو میرے بھائیوں، آپ وکیل ہیں، قانون کی کتابیں پڑھتے ہیں، میں ایک عام آدمی ہوں، قانون کی کتابیں تو نہیں پڑھتا، مگر آپ جیسے لوگوں نے مجھے منتخب کر کے، جیسے یہاں بھائیوں کو منتخب کر کے مقننہ میں بھیجا، قانون بنانے کے لیے بھیجا. اس مقننہ میں بھی میرے دوستوں آپ یہ سوچو کہ مجھ جیسا عام آدمی کیا سوچتا ہے. میرا انسپریشن قانون کا کہاں سے آتا ہے؟ تو میرا انسپریشن قانون کا آتا ہے اللہ کی کتاب سے. اللہ کی کتاب سے، اور کہیں سے نہیں آتا. اور جو آپ نے پہلی سورت یہاں تلاوت کی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کو کہتا ہے کہ کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھولا علم کے لیے. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری کمر پر سے وہ بوجھ نہیں ہٹایا جو تمہاری کمر جھکا رہا تھا. اور پھر اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا چرچا کر دیا جناب. اور آج تک دنیا کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہے. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میری قوم پر بھی بوجھ ہے. ہماری کمر جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، مگر میرے اللہ کا جو پیغام ہے کہ وہی یہ بوجھ ہٹائے گا. اور رفعنا لک ذکرک، اور آپ کا نام میرے نبی کے نام کے نیچے کہیں نہ کہیں چھوٹوں کے اندر ان لوگوں کا نام آئے گا جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس راستے کے اندر. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے راستہ تلاش کیا. وہ کسی کو کہیں نامزد کرتے تھے، جیسے یہ میرے MNAs اور MPAs الیکٹ ہوئے ہیں، تو جب یہ جاتے ہیں کہیں تو ان کو حلف لینا پڑتا ہے کسی چیز پر. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ تمہیں میں وہاں جب بھیج رہا ہوں تم یہ بتاؤ کہ تم کیسے فیصلے کرو گے. تو لوگ فرماتے تھے کہ جی ہم قرآن کی بنیاد پر فیصلے کریں گے، جو قانون ہے، جو سب سے بڑا قانون ہے، ہم قرآن کی بنیاد پر فیصلے کریں گے. پھر پوچھتے تھے اس کے بعد، تو فرماتے تھے کہ جی جو آپ کو دیکھا کرتے ہوئے اور آپ کا انٹرپریٹیشن قرآن کا، اس پر فیصلے کریں گے. پھر اس کے بعد تو پھر لوگ فرماتے تھے کہ جی ہم اپنی قیاس سے فیصلے کریں گے، مگر ان اصولوں کے پابند ہو کر فیصلے کریں گے. اصولوں کے پابند ہو کر فیصلے کریں گے، انصاف کریں گے. اور آج کل کی عدالتوں کا انصاف آپ دیکھ لیجئے کہ الیکشن PTI لڑتی ہے، اس کا سمبل بھی لے لیتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، وہ کوئی اور پارٹی جوائن کرتی ہے. پھر جو عورتوں کی نشستیں ہیں، وہ عجیب فیصلہ کہ نہ تمہاری ہیں نہ تمہاری ہیں، اے بھائی تم آ جاؤ تمہیں دے دیتے ہیں. یہ کوئی فیصلہ ہے یار؟ دنیا کی تاریخ میں اس طرح سے جائے گا کہ نہ تمہارا تم کلیمنٹ ہو نہ تم کلیمنٹ ہو،
دو مائیں بچے کو بھی کلیم کر لیں تو وہ کہیں گے نہیں تم نے کلیم کیا، ایک عورت ایک خاتون، تم آؤ تمہیں دیتے ہیں ہم یہ بچہ. شرم آنی چاہیے ایسے فیصلوں پر. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پھر مسلمانوں کیا قانون بنا کہاں؟ دیکھو ہر چیز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. قرآن نے اصول لے ڈاؤن کیے ہیں، وراثت کے اصول لے ڈاؤن کیے ہیں، ہر چیز کے بڑے بڑے اصول لے ڈاؤن کیے ہیں. سچ بولنے کے لیے کہا ہے کہ سچ بولو، اور قرآن کے اوپر سب سے پہلے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اللہ شروع اس بات سے کرتا ہے کہ اس کتاب میں جھوٹ نہیں. لوگوں نبیوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، تقویٰ خدا خوفی کرو. اور پھر اس کے بعد وہ اپیل کرتا ہے جو میں آپ سے اگر موقع ملا تو اس پہ وضاحت کرتا ہوں. اللہ پہلے ہی فرما دیتا ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے. وہ کہتا ہے مال و دولت کا ذکر بھی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مما رزقناہم ینفقون، کہ جو تمہیں رزق دیا ہے وہ شیئر کرو. مال و دولت تو بعد کی بات ہے. یہ تکلیف جو ہے انسانوں کے حوالے سے میرے نبی نے نبوت سے پہلے یہی تکلیف پالی. یہ ہے اسلام. اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے معنی صوم و صلاۃ ہے تو اللہ بھی فرماتا ہے، مگر صوم و صلاۃ اللہ کی تعریف یہ ذرہ ذرہ کرتا ہے. اللہ کو کوئی تعریف کرنے کے لیے انسان پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ذرہ ذرہ تعریف کرتا ہے. تو یہ جو قرآن، یہ تعلیمات آئیں، یہ صرف اس لیے آئیں کہ میں اچھا سلوک کروں، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، ماؤں بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں میں، وراثت میں، دوستوں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ. یور ہول، آپ کا سارا مذہب اس کے اندر پنہا ہے. میرے نبی مکی دور سارا اس میں گزرا ہے. ریاست کب آئی؟ ریاست جب آئی کہ جب 50 لوگ تھے، انصاف کرنا تھا تو لوگ بھروسہ کرتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں وہ آپ کو انسپریشن بتا رہا ہوں جو عمران خان نے پالی، پاکستان تحریک انصاف نے پالی، جو میں نے پالی اور آپ پالتے ہیں. ان کو الفاظ کے اندر میں ڈھالنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے پیر مضبوط ہیں اور مضبوط ہوتے چلے جائیں. 90% قوم آپ کے ساتھ ہے. یہ جو لوٹ مار کا طبقہ ہے، یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے، یہ آپ کی مخالفت کرتا ہے. عمران خان جب 2011 میں کہتا تھا، جب ایک سیٹ بھی نہیں تھی، کہ یہ سب لوگ ہمارے خلاف اکٹھا ہو جائیں گے، کسی کو یقین نہیں آتا تھا، مگر آج تماشا دیکھ لیا. سارا کرپٹ مافیا اکٹھا ہے، سارا جس نے بدماشی کے ساتھ، حرام خوری کے ساتھ معاشرے کے اندر مال و دولت بنائی ہے، وہ سب آپ کے خلاف ہے. تبھی اس کی جو حکومت ہے اس کو گرایا گیا. دنیا اس کے خلاف ہے، عمران خان کے خلاف. پھر میں آپ سے کہتا ہوں پھر قانون کہاں بنا؟ یہ ریاست کا قانون کہاں بنا؟ یہ جب بنا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور نمبرز بڑھنے لگے. جب نمبرز بڑھنے لگے تو انہوں نے کہا بھائی تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو. اصول موجود ہے. اسٹیٹ بنی، مگر اسٹیٹ کی بنیاد ہمدردی پر، عورتوں کی وراثت پر، پسے ہوئے طبقے کے ساتھ رہنا، بوڑھوں کا خیال کرنا. یہ جو اسپرٹ ہے جو آج آپ غزہ میں دیکھتے ہیں پامال ہوتی ہوئی، یہ پاکستان میں پامال ہوئی. عورتوں بچوں کو کس طرح سے کیا گیا. میں جتنے ورکر سے ملا ہوں، ان کے خاندان سے ملا ہوں، ایک ہر گھر کی کہانی ہے. اور مجھے تو آج گجرانوالا آ کر یہ خیال آیا کہ اگر لاہور کے آپ میوزیم میں جائیں تو ایک پاکستانی خاتون کا، لڑکی کا نام آپ نے سنا ہوگا، شرمین عبید چنوائے. شرمین نے لاہور میوزیم کے اندر جو پاکستان مونیومنٹ کے نیچے ہے، اس میں جو پارٹیشن کے وقت لوگوں نے قربانیاں دی، ان کی ریکارڈنگز، وربل ریکارڈنگز، آڈیو ریکارڈنگز رکھی. اور عجیب عجیب کہانیاں ہیں کہ میں کہاں سے چلی، کہاں گئی، کیا ہوا میرے ساتھ، اور میں پاکستان آئی، لوگوں نے کیسے ہمت بنائی. ان کے خاندان ان باتوں کو یاد کرتے ہیں. تو میں جہاں جہاں گیا ہر گھر کی کہانی الگ تھی. ایک گھر کی کہانی یہ تھی بچوں اور بزرگوں، ایک گھر کی کہانی یہ تھی کہ ایک لڑکی پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے پروٹیسٹ میں گئی. اس کے پاس سم اس کی ماں کا تھا. اس کی ماں کو اٹھا کر لے گئے 5 مہینے کے لیے. اس کی ماں کو گرفتار رکھا اور اس کی ماں کہتی ہے میں تو ووٹر تھی. میں بتاؤں تبدیلی کیا آئی. اس کی ماں کہتی ہے میں تو ووٹر تھی، اب میں عمران خان کے لیے جان دینے کے لیے کھڑی ہوں. خیر میں وہ کہانیاں
آپ کو نہیں سناؤں گا، ہر گھر کی کہانی گجرات یہاں فیصل آباد کی کہانیاں ہیں جو میں ابھی سن کر آیا ہوں، جس طرح سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح سے ان کے اندر بہادری بڑھ گئی ہے، جس طرح سے عمران خان نے کہا جاؤ ان کی فکر کرو۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قانون کی جو روداد ہے، پھر مسلمانوں کے یہاں قانون کیسے بنا ذرا سا سن لو۔ اسٹیٹ نے نہیں بنایا کبھی قانون، قرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، صحابہ اکرام کی پریکٹسز اور معاشرے کے اندر مفتی اور قاضی جو میرے نبی نے اپوائنٹ کرنا شروع کیے، ان کے پاس مقدمہ جاتا تھا کہ جی میرا اور میرے بھائی کا یہ معاملہ ہے، میرا اور فلانے کا یہ معاملہ ہے، آپ فیصلہ کر دیجیے۔ تو مفتی جو فیصلہ کرتے رہے سلطنت عثمانیہ تک، یعنی آپ فلمیں تو دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، اس کے اندر ارطغرل بھی چل رہا تھا۔ سلطنت عثمانیہ جب تک ختم نہیں ہوئی، جب تک قانون کبھی ریاست نے نہیں بنایا۔ قانون کی انسپریشن قرآن سے تھی اور میرے نبی سے تھی، صرف قاضی ریاست بناتے تھے، اور قاضی بھی گڑبڑ ہو جاتے تھے، ہمارے یہاں بھی ہو جاتا ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور ان سب لوگوں نے ریاست کے لیے جو کوشش کی، تو میں آج آپ کے لیے وہ چیز پڑھنا چاہتا ہوں، تو وہ میں پڑھ دوں کہ قائد اعظم نے کیا کہا۔ اچھا، اب عمران خان اگر کہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لو تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بھئی کس بات کی تکلیف؟ وہ رپورٹ پاکستان کی ہے، امریکہ کی نہیں ہے۔ وہ رپورٹ لکھی حمود الرحمان صاحب نے، جسٹس حمود الرحمان، بڑے دیانتدار جج تھے، بڑی قدر کی پاکستان نے ان کے بیٹے کی قدر کی۔ جسٹس حمید الرحمان آپ واقف ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں آج۔ وہ رپورٹ لکھی، ہزاروں لوگوں نے گواہیاں دی، جیسے JIT بنتی ہے، یہ بنتی ہے اور کبھی پاکستان نے اس کو ڈینائی نہیں کیا۔ بھٹو صاحب نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ پردہ ڈالو چیزوں پر۔ جس بھٹو نے پردہ ڈالا اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ ٹانگ دیا اس کو۔ تو سویلینز تو پاکستان کی چیزوں پر بین الاقوامی اعتبار سے پردہ ڈالنے کی نیت کرتے ہیں، مگر جب آپ انہی سویلینز کو جو پردہ ڈال رہے ہو اپنی بہادر فوج کے معاملات کے اوپر، انہی کو ننگا کرتے رہیں، انہی کو پریشان کرتے رہیں، انہی کو غدار قرار دیتے رہیں، انہی کو پھانسی دیتے رہیں، انہی کو اپنے پرائم منسٹرشپ سے اتارتے رہیں، اور پھر ایک میرے عمران خان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلائیں۔